بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونا ضروری ہے؟ ابتداً تو یہ ذہن میں رہے کہ حدیث مبارکہ میں دندہ ہونے کا ذکر فرمایا گیا کہ قربانی پہ ذبح کیا جانے والا جانور دندہ ہونا چاہیے۔ اس کو آپ سٹیپس میں اگر سمجھ لیں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یعنی پہلا حکم گویا کہ یہ ملا کہ جانور لا تذبحوا الا المسنہ، مسنہ دندہ، اس کے علاوہ کوئی ذبح نہ کرو۔ تو پھر یعنی یہ ایک عام حکم ہو گیا کہ ہر جانور دندہ ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ایک رعایت کا اور پہلو عطا فرمایا، ارشاد فرمایا جزعۃ من الدعن، یعنی بھیڑ کا بچہ یا دمبے کا بچہ جو اون والے ہوتے ہیں اس کو دان کہتے ہیں۔ جزعۃ من الدعن، دمبا یا مینڈا وہ دندہ نہ بھی ہو، جزع کہتے ہی اسے ہیں جو دندہ نہ ہو۔ جو دندہ ہونے سے پہلے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اس کو عربی میں جزع کہا جاتا ہے۔ تو جزعۃ من الدان او جزعۃ من المعز دونوں کا ذکر ہے۔ اولاً حکم یہ دیا کہ لا تذبحوا الا المسنہ، دندہ ذبح کرو۔ پھر رعایت دے دی کہ جو اون والا جانور ہے جیسا کہ مینڈا ہے یا دمبا ہے، یہ جزع بھی ہو تو جائز ہے۔ مثلا اس کا دندہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ دندہ نہ بھی ہو، دندہ ہونے سے کم عمر والا ہو لیکن موٹا تازہ ہو، عام ریوڑ میں پھرتا ہو، تو جو سال والے ہیں دندے ہیں ان جیسا ہی لگتا ہو تو ارشاد فرمایا اس کی قربانی جائز ہے۔ تو گویا دندہ ہونے سے بھیڑ اور دمبے کو نکال لیا گیا کہ یہ چھوٹا بھی ہو دندہ ہونے کی عمر سے، جزع ہو جو دندہ نہیں ہے لیکن موٹا تازہ ہو تو یہ قربانی پہ لگ جاتا ہے، اگرچہ 6 ماہ کا ہی کیوں نہ ہو، 6-7 ماہ کا بھی ہو تو لگ جاتا ہے۔ پھر مسلم شریف کا جو حاشیہ امام نووی نے لکھا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں جزعۃ من الماز ما لہ سنۃ تامہ، بکرا بھی دندہ نہ بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اولاً فضیلت یہی ہے کہ دندہ ہی ہو، یعنی کسی سے لیں تو کنفرمیشن جو ہے وہ دندہ ہونے سے ہی ہے۔ لیکن امام نووی نے اس جزعۃ من الماز کی جو تشریح فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں ما لہ سنۃ تامہ، جزعۃ من الماز یعنی بکری کا بچہ جزع وہ ہوتا ہے جو 1 سال کا ہو، مکمل 1 سال کا کم از کم ہو، اگرچہ دندہ نہ بھی ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ چونکہ جزع کہا نا، جزع ہوتا ہی وہ ہے جو دندہ نہیں ہوتا۔ تو بکری کا بچہ جو جزع ہے وہ 1 سال والے کو جزع کہتے ہیں۔ بھیڑ اور دمبے کا بچہ جو جزع ہوتا ہے وہ 6-7-8 ماہ کا جو ہوتا ہے اسے بھی جزع کہا جاتا ہے، لیکن بکری کا بچہ سال سے چھوٹا ہو تو اسے جزع نہیں کہتے۔ ما لہ سنۃ تامہ، 1 سال مکمل ہو چکا ہو تو وہ جزع ہے اور یہ جائز ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح بڑے جانوروں میں بھی عمروں کا ذکر ملتا ہے۔ فقہائے کرام نے ان احادیث کے ہوتے ہوئے فرمایا ہے کہ اونٹ 5 سال کا کم از کم ہو جس میں 1 دن بھی کم نہ ہو۔ اسی طرح گائے بھینس ہے وہ 2 سال کی ہو، اس سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ بکری کا بچہ ہے 1 سال کا ہو، 1 دن بھی کم نہ ہو، تو یہ ان کی قربانی جائز ہے۔ یعنی اولاً فضیلت والا عمل ہے دندہ ہونا، اور پھر یہ رعایات ہیں، اور فقہائے کرام نے یہ جو فرمایا عمروں کی تعین فرمائی ہے یہ بھی حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک محتاط عمر بتائی ہے کہ اتنی عمر میں دندے ہو جاتے ہیں عموماً، یا اس سے بھی کچھ زیادہ عمر میں جا کے، لیکن کم از کم دندہ ہونے کی چونکہ یہ عمر طے پائی تو ان عمروں کا ذکر کر دیا۔ ایک بات۔ دوسرا، جو ان کی عمروں کے جواز پر بات بنتی ہے
تو جب زکوٰۃ کے باب میں اس بات کو لیا جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اتنے دوندے ہیں تو زکوٰۃ ہے، وہاں اسی طرح عمروں کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ بکریاں 1 سال والی ہیں، اسی طرح گائے بھینس کی عمر 2 سال اس کی جوانی کی عمر سمجھی جاتی ہے، اونٹ کی 5 سال سمجھی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے باب میں بھی عمروں کا یہی پیمانہ ہے، تو قربانی کے باب میں بھی عمروں کا یہی پیمانہ ہو گیا کہ اونٹ ہے تو 5 سال کا ہوگا، اسی طرح اگر مینڈا ہے تو پھر وہ 6-7 ماہ 8 ماہ کا ہونا چاہیے جو موٹا تازہ ہو، بکری کا بچہ 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اسی طرح بھینس بھی ہے، بھینسا ہے تو وہ بھی کم از کم 2 سال کا ہو۔ یہ عمروں کی تعین ہے۔ ساتھ میں یہ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ کٹے کی قربانی کیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ بعض لوگ جو تعداد میں بڑی محدود سے ہیں اور بڑی تھوڑی تعداد ہے، لیکن لوگوں میں شر ڈالنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، افراتفری ڈالنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کسی ایک آدھ کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یعنی کوئی موقع ایسا ہے ہی نہیں جس کو وہ ہاتھ سے جانے دیتے ہوں کہ امت کو پریشان نہ کریں۔ اب وہ موقع ربیع الاول شریف کا ہو تو تب بھی ان کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ اٹھنے لگتے ہیں، محرم شریف ہو تو تب بھی ان کے سوالات یزید کے حق میں اٹھنے لگتے ہیں، اہل بیت سے عداوت ان کے لفظوں میں واضح اور نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ رمضان مبارک آ جائے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات چھوڑیں گے جس سے امت پریشان ہو۔ یہ قربانی کا مسئلہ آ گیا ہے تو یہاں بھی ایسی بات کوئی کریں گے جس سے قوم کو پریشان کریں۔ تو لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ کچھ لوگوں کا جو تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں، مینورٹی ہے، اور اتنے کوئی قدیم اہل علم کے ساتھ ان کا کوئی نسبت بھی نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو وہ ایسی کمیونٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں جو اہل علم ہوں، اگرچہ کسی دن انہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، بس چند چیزیں رٹ لیں اور قوم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ان پریشانیوں میں اور ان ایسے لوگوں کے، ایسے مہربان لوگ جو امت کو پریشان کرتے ہیں، نیک اعمال میں عبادت میں بھی پریشان کرتے ہیں، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بھئی کٹے کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ تو گائے کا دودھ جائز تو بھینس کا دودھ جائز، گائے کا گوشت جائز تو بھینس کا گوشت جائز، اس کی قربانی جائز تو اس کی قربانی بھی جائز۔ سارے معاملات فقہ کی جتنی بڑی کتب ہیں سب میں گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم بیان فقہائے کرام نے فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سارا سال کٹے کا گوشت کھانا آپ کو پسند ہے، سارا سال دودھ آپ کو بھینس کا پسند ہے۔ گائے کا اگر دودھ والا دودھ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ اچھا نہیں، بھینس کا دودھ دیں۔ گوشت آپ کو کٹے کا پسند ہے، دودھ آپ کو بھینس کا پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر قربانی کے موقع پہ آپ کو اس کا گوشت کیوں پسند نہیں ہے؟ کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ سارا سال آپ کٹے کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو تب یہ لگتا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر جو بھینس کی قربانی سے متعلق ہے تو حدیث فقہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ ہاں، یا تو ایسا کو بندہ یہ بتائے نا کہ جس نے گائے رکھی ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس پر فطرانہ ہوگا، اور جس نے بھینسیں رکھی ہیں چونکہ بھینس کا حدیث پاک میں ذکر ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی بھی نہ ہو، اس پہ فطرانہ بھی نہ ہو، وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو، بھینسوں کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ بھی نہ ہو۔ جبکہ فقہ کی کتب میں گائے اور بھینس کا ایک ہی شرعی حکم ہے کہ گائے اگر کسی نے رکھی ہیں اور گائیوں کے ساتھ اگر کوئی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر فطرانہ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طرح بھینس اگر اس مقدار میں تعداد میں ہے جہاں صاحب نصاب بنتے ہیں، جیسے 40 چرنے والی گائے ہوں یا بھینس ہوں یا گائے بھینس ملا کے ہوں، تو ان پر قربانی بھی واجب، فطرانہ بھی واجب اور زکوٰۃ بھی واجب۔ تو جب جناب زکوٰۃ بھینسیں رکھنے سے واجب ہو جاتی ہے، فطرانہ بھینسیں رکھنے سے واجب ہو جاتا ہے، تو کیا قربانی واجب نہیں ہوتی؟
اور جس چیز کے رکھنے سے قربانی واجب ہو رہی ہے اس کو قربانی میں آپ دے کیوں نہیں سکتے؟ چونکہ اس کی مثال بھی موجود ہے، اس کے برابر کا جانور اس میں موجود ہے، تو اس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ رہا اعتراض یہ کہ حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث پاک میں بکرے کا ذکر ہے، چھترے کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر ہے، کٹے کا، بھینس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے قربانی کے باب میں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا بڑا اعتراض یہ ہے، تو اس کا بھی ذرا علمی لحاظ سے آپ اس اعتراض کو بھی چیک کر لیں۔ جناب جب مثال دی جاتی ہے تو اس چیز کی مثال دی جاتی ہے سمجھانے والا اور جس کو سمجھا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک چیز مشترک ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جسے سمجھانے والا بھی جانتا ہے اور جسے سمجھایا گیا وہ بھی جانتا ہے، اس چیز کی مثال دی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر سمجھائی جائے، یعنی میں اگر سمجھاؤں اور کسی کو ایسی کوئی مثال دے دوں تو شاگردوں کو سمجھ کیا آئے گی؟ انہوں نے تو وہ چیز دیکھی نہیں، سنی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو مثال کیسی؟ مثال اسی بات کی دی جاتی ہے جس کو دونوں لوگ جانتے ہوں، تاکہ اس کے ساتھ بات کو سمجھایا جا سکے۔ حدیث میں بھینس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں بھینس کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ جناب عرب شریف میں اسلام ابتداءً پھلا پھولا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مخاطب صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے۔ صحابہ کرام کو جن مثالوں کے ساتھ سمجھانا تھا، عرب شریف میں بھینس موجود ہی نہیں ہے، بھینس موجود نہیں تھی، چونکہ یہ پانی والا جانور ہے، یہ صبح و شام پانی پیتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، اور جن علاقوں میں پینے کے لیے خرید کر دور دراز سے پانی لایا جاتا تھا وہ بھینسوں کو کیسے پالتے؟ تو عرب شریف میں گائے موجود تھی، اونٹ موجود تھا، بکریاں موجود تھیں، بھیڑیں موجود تھیں، اس لیے ان کا ذکر آ گیا، ان کی مثالیں بیان کی گئیں، اور جو جانور وہاں موجود نہیں تھا پھر اس کا ذکر کیسے ہوتا؟ تو اس کا ذکر اس لیے نہیں ہے۔ البتہ یہ گائے کے برابر کا جانور ہے تو اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی بات یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر کیوں کر اس کی قربانی جائز ہو، تو میں تھوڑا اور چند الفاظ سے سمجھا دوں۔ بہت سارے ایسے پھل ہیں جن کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں ہمارے علاقوں کی جن کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، چونکہ بھئی عرب میں جو جانور تھے ان کی مثال دی گئی، جو پھل تھے ان کی مثال دی گئی، جو سبزیاں تھیں ان کی مثال دی گئی۔ جن سبزیوں کا ذکر حدیث میں نہیں ہے پھر وہ سبزیاں کھانی چھوڑ دیں۔ جیسے ہمارے ماحول میں یہ توریاں چلتی ہیں، اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ اسی طرح ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ آم، مینگو یہ چلتا ہے، اس کا ذکر کہاں حدیث میں موجود ہے؟ بھی آم کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے، کیلے کا ذکر موجود نہیں ہے، اسی طرح اور بہت ساری اسٹرابری کا ذکر موجود نہیں ہے، بہت سارے ایسے پھل ہیں جن کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اگر یہی اعتراض ہے کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے تو پھر وہ سارے پھل بھی چھوڑ دیں جن کا حدیث میں ذکر نہیں، وہ ساری سبزیاں بھی چھوڑ دیں جن کا حدیث میں ذکر نہیں، اور گائے کا گوشت کھائیں، دودھ پئیں، پھر بھینس کا گوشت اور دودھ وہ بھی سارا سال چھوڑ دیں اس لیے کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو جب دیگر چیزیں آپ حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں جن کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی قربانی کو جائز سمجھیں، حلال سمجھیں، اور امت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی قربانی بہر صورت جائز اور حلال ہے، اور تقرب الہی کا ذریعہ قربانی ہے، تو وہ جس جانور کی بھی آپ کریں گے، جو پالتو جانور بنتے ہیں چوپائے، وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ اپنے فضل سے وافر اجر بھی عطا فرمائے گا۔